یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعہ 10 نومبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کوئٹہ، کراچی، آواران اور کیچ سے فورسز اور مسلح افراد ہاتھوں باپ بیٹے سمیت 9 افراد جبری لاپتہ۔ خوزدار سی ٹی ڈی جعلی مقابلہ، تینوں ہلاک افراد پہلے سے لاپتہ تھے۔ وی بی ایم پی بلوچستان کے ضلع خاران بٹ ایریا سے ایف سی کے چھاپے کے دوران جبری گمشدگی کے شکار غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے بیمار بچے عبدالقدیر جلانزئی اور صلاح الدین جلانزئی تاحال بازیاب نہ ہو سکے۔ لواحقین کا بیان۔ چمن دھرنے کے مطالبات نہ مانے گئے تو 4 اور مقامات پر دھرنا دیں گے محمود خان اچکزئی۔ نصیر آباد میں سیلاب متاثرین کے امدادی سامان میں بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف احتجاج پر میرے بیٹے کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیا گیا۔ متاثرہ دین محمد نامی والد کی پسنی میں پریس کانفرنس۔ دکی میں دوران ڈکیتی مزاحمت پر زخمی کان کن دوران علاج چل بسا۔ محکمہ صحت جاگی کے ملازمین کو 8 ماہ سے تنخواہ نہ مل سکی، گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آن پہنچی۔ انجمن تاجراں بلوچستان اور تندور ایسوسی ایشن نے آج سے غیر معینہ مدت تک تندور بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آواران پاکستانی فورسز نے رات گئے بیدی میں چھاپہ مار کر باپ بیٹے قاسم اور اکرم سکنے دراج کور کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق 3 دن قبل بھی فورسز نے چھاپہ مار کر ان کے خاندان کے ایک شخص حافظ عظیم کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا تھا، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ علاوہ ازیں کیچ تم شاہی سے رواں مہینے 7 نومبر کے روز نامعلوم مسلح افراد نے فضل تاج سکنے تم کورجو نامی نوجوان کو اغوا کر لیا۔ اس طرح تم شاہی کے رہائشی شیران ولد میار اور جمیل ولد محمد جان نامی نوجوانوں کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں عمران نامی شخص نے فون پر بلایا تھا، جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہیں۔ لواحقین نے حکام سے اپنے پیاروں کو بازیاب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے مختلف گھروں پر چھاپے مار کر 7 نومبر کی رات 3 نوجوانوں عطا اللہ ولد سیف اللہ سکنے سریاب اور 2 بھائیوں حمزہ بی بگر ولد محمد اکرام سکنے غوث آباد شال کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ کراچی سچل گوٹ سے لیاری جانے والا نوجوان حسنین بلوچ خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت لاپتہ ہوا جب وہ سچل گوٹ سے لیاری اپنے رشتہ داروں کے ہاں جا رہے تھے، مگر وہاں نہیں پہنچے۔ خوزار میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے گزشتہ شام 3 افراد کو مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کیا، جو پہلے کے مقابلوں کی طرح یہ بھی جعلی مقابلہ نکلا۔ لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسن نے جاری بیان میں کہا ہے کہ خوزدار میں سی ٹی ڈی نے جن 3 افراد کو مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کیا ہے، ان میں سے ایک کی شناخت آفتاب سمالانی کے نام سے ہوا ہے، جنہیں رواں سال 11 اگست کو ہزار گنجی کوئٹہ سے فورسز نے جبری لاپتہ کیا تھا، جن کے کیس کو تنظیمی سطح پر لاپتہ افراد کے حوالے سے بنائی گئی کمیشن کو فراہم بھی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک اور مقتول کی شناخت عبداللہ ولد ارز محمد سکنے لوٹانی زہری کے نام سے ہوا ہے، جنہیں 2 سال قبل پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا۔ اس طرح تیسرے ہلاک نوجوان حمزہ ولد ابراہیم سکنے واشق کے بارے ہمارے نمائندے نے رپورٹ دی ہے کہ مذکورہ نوجوان راغ ضلع واشق کے رہائشی ہیں۔ وہ پچھلے 3 سال سے لاپتہ تھے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق 5 سال قبل جب فوج راغ واشق میں قدم رکھ کر مرکزی کیمپ قائم کر دی تو علاقے میں ڈیتھ اسکواڈ کے جتھے بنانا شروع کر دیے، اور ان جتھوں نے نوجوانوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ وہ بندوق اٹھائیں، اگر نہیں تو انہیں لاپتہ یا قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے نوجوان حمزہ پر بھی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ جب وہ انکار کر دیے تو انہیں کہا گیا کہ پنجگور فوج انہیں کیمپ آنے کو کہا ہے۔ جب وہ گئے اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے اور اب انہیں ہلا کر کے ناش اسپتال خوزدار پہنچا دیا گیا ہے۔